بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات بحضرت محمد. سامعین گرامی عزیز، آپ کی بلند و بالا اور پاک و پاکیزہ سماعتوں میں ہماری مجلس کا تتمہ و بیان کا سلسلہ ضرور محفوظ ہوگا کہ گزشتہ 3 نشستوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حکمت امامت پر چند معذورات جو ہدیہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا صرف اور صرف مقصد تھا کہ دنیا عظمت امامت کو سمجھے اور ہم عظمت امامت پر ثبات قدم جمائیں. اس لیے کہ جب عقیدے پر اپنے لباس میں چھپ کے لوگ حملہ کر رہے ہوں تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان عقیدے کو سنبھالے. یہ بہت بڑا ایک طوفان ہے جو اس زمانے میں خلاف ولایت مولائے کائنات چلایا جا رہا ہے. یہ بڑی طاقتیں یہ سب کھیل نہیں ہیں. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے ہمارے آواز کی پھیلاؤ، ہمارے گھن گرج کی پہنچ بہت دور نہیں ہے. تو کیا کریں؟ ہم گھر پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، کم سے کم اپنی ہی نسل کو اتنا مضبوط کر دیں کہ پہاڑ ہٹ جائے مگر یہ محبت حیدر کرار سے نہ ہٹے. یہ مقصد ہے. اس لیے میں نے امامت کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کل قیام عدل کے سلسلے میں اپنے امام آخر کی ضرورت آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی کہ حکمت یہ ہے کہ اللہ نے آخری امام کو معین ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ کرسی عدل پر بیٹھے گا. یہی سبب ہے کہ دنیا ظلم کے کسی معراج کو طے کر لے، ایک دن اس کا خاتمہ ہونا ہے. اس میں کہیں سے کوئی دو رائے یا کہیں سے کوئی شک یا کہیں سے کوئی وہ نہیں ہے، وہ ایک دن ہونا ہے. ظلم کے بڑے اقسام ہیں. ایک ایک لفظ کی عربی میں 70 معنی ہے. ظلم کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کے جائیداد کھا لینا، یہ بھی ظلم ہے. کسی کو تماچے مار دینا یہ بھی ظلم ہے. کسی کو قتل کر دینا یہ بھی ظلم ہے. اور یہ تو ظلم ہے جو قابل مذمت ہے. اور ایک ظلم اور ہے جو قابل مذمت بھی ہے مگر قابل اصلاح ہے. وہ ظلم اپنی ذات اور اپنے نفس کو ہوتا ہے، جو کچھ ترک اولا کے طور پر انبیاء و مرسلین سے بھی ہوا. جناب آدم علیہ السلام نے دعا کی ظلمت نفسی. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ظلم اپنے نفس تک ہے ظلم. لیکن ذرا 2-5 منٹ دیجئے، میں ذرا ظلم کا تعارف کر کے بات آگے بڑھاؤں گا. گھبرائیے گا نہیں کہ وہ ٹھنڈی مجلس پڑھ رہے ہیں، ایسا الزام مت لگائیے گا. اس لیے کہ 2 مجلس سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا مجلس پڑھنا تو مجھ کو آتی ہے. مگر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالی مجلس اگر تفریح تباہ کے لیے ہے تب تو 1 گھنٹہ ہم صرف کر دیں، جیسے کہیے ویسے خوش کر کے آپ کو رخصت کر دیں. مگر یہی نسلوں کو علم بھی دے،
یہی نسلوں کو اسلامیات بھی پہنچائے، تو پھر ہماری دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اگر محسوس کیا ہوگا تو پچھلے 3 مجلسوں میں نے جہاں فضائل پڑھے، جہاں تاریخ پڑھی اور جہاں کچھ ظالموں کی خبر لی، وہی میں نے کچھ اصلاح معاشرے پر بھی جملات کے حوالے کیے تاکہ ہر اعتبار سے مجلس کمپیکٹ ہو جائے۔ تو ظلم کی اگر تعریف میں کروں تو ایک لمبی تقریر درکار ہے۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ تو ایک لائن میں قرآن نے بتایا، سورہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، قرآن ریکارڈ کر رہا ہے۔ یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ میں شرک اختیار نہ کرنا۔ ذرا خود توجہ کا طالب ہوں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، میرے بیٹا اللہ میں شرک اختیار نہ کرنا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک سمجھ گیا؟ یعنی اللہ میں کسی کو شریک کرنا یا کسی غیر اللہ کو اللہ تصور کرنا۔ لات، منات، عزا، ہبل، یہ بت، یہ سب خدا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ان کے سامنے سجدے کیے انہوں نے شرک کیا نہیں، قرآن کے لفظ بدل نہیں، انہوں نے ظلم عظیم کیا۔ اور ظلم عظیم کرنے والا توبہ کر کے مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر وہ عہدہ اسلام پہ نہیں آ سکتا۔ کیا کہنے نہیں حضرات، کسی بات آپ بھی جانتے ہوں گے، جھوٹ بولنا فسق ہے۔ نہ جھوٹ آپ کو بولنا چاہیے نہ مجھے بولنا چاہیے، لیکن مثلا اگر آپ نے جھوٹ بول دیا، چلیے بول دیا، اور میں نے بھی جھوٹ بول دیا، تو میرے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے۔ جھوٹ بولنا فسق ہے، اور فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ ہماری ایک ڈگری گھٹ گئی اب، اس لیے اگر ہم نے بھی جھوٹ بول دیا جنرل پبلک کی طرح تو اب ہم نے کیا فسق، اور فسق جو ہے اب ہم کو محراب مسجد سے ہٹائے گا، اس لیے کہ فاسق پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ ویسے ہی ان شرک لظلم عظیم، ایک منزل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امامت دی تو وہاں پر یہ ایسے ہی کچھ لفظ استعمال کیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے حبیب یاد کرائیے وہ دن جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا، ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے، فتمہن، ابراہیم کامیاب ہوئے، قال، تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اب جناب ابراہیم رک کے کہتے ہیں قال ومن ذریتی، پروردگارہ ہماری نسل میں امامت نہیں دے گا، ہماری ذریت کو امام نہیں بنائے گا۔ کیا بلاغت قرآن ہے، نہ یس میں جواب آیا نہ نو میں جواب آیا، ایک فارمولا دے دیا قرآن نے، قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ امام ظالم نہیں ہوگا۔ ظالم کون ہے؟ جو شرک کرے، ان شرک ظلم عظیم۔ اب تاریخ اسلام میں جتنے بزرگوں کی ہسٹری پڑھ لیجئے، اگر ایک دن بھی انہوں نے بت کے سامنے سجدہ کیا ہے تو وہ شرک عظیم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مسلمان چاہے جتنے بڑے آپ انہیں بنا دیجئے، امام نہیں بن سکتے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد، یہ منزل ہے۔ امامت کا فلسفہ سمجھ رہے ہیں؟ قال ومن ذریتی، پروردگارہ ہماری ذریت میں امام نہیں دے گا۔ جب یہاں پر نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں ہمارے، ذرا غور کیجئے، ابراہیم معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑے نبی۔ جی، آپ کا لقب شیخ الانبیاء، رسول آپ، نبی آپ، امام آپ، خلیل آپ، اتنا عہدہ لیے بیٹھے ہیں۔ عصمت آپ کے پاس، صاحب صحیفہ آپ، صاحب شریعت آپ، معصوم آپ، پیغمبر اولو العزم جو 5 بڑے رسول ہیں ان میں ایک نام حضرت ابراہیم کا، کتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے حضرت ابراہیم کا، اسی لیے آپ کا لقب ہے شیخ الانبیاء۔ اب جب امامت ملی تو کہہ رہے ہیں قال ومن ذریتی، پروردگارہ ہماری نسل میں امام نہیں دے گا۔ ڈھیر سارے نبی ہیں آپ کی نسل میں، کئی رسول ہیں آپ کی نسل میں، اب امامت مل رہی ہے تو رسول تو نہیں مانگا نسل میں، نبوت نہیں مانگی نسل میں، امامت کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ مقصد امامت سمجھ
نبوت ایک دن رک جائے گی, رسالت ایک دن ٹھہر جائے گی, امامت صبح قیامت تک چلے گی. اچھا تو میرا ایک مشورہ ہے, میں مشورہ بس یوں ہی ایسے ہی دے رہا ہوں کہ ابراہیم نبی آپ ہیں, معصوم آپ ہیں, اولو العزم آپ ہیں, رسول آپ ہیں, صاحب شریعت آپ ہیں, خلیل آپ ہیں, اب امام بھی بن گئے, تو اب کسی بیٹے کو بنا دیجئے. ہر بات اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ آج ہی وہ ظالموں کے پر کاٹ دوں تاکہ میں دنیا سمجھ لے نبی ہونے کے بعد, رسول ہونے کے بعد, صاحب شریعت ہونے کے بعد, معصوم ہونے کے بعد, اللہ کا خلیل ہونے کے بعد میں جب بیٹے کو نہیں بنا سکتا. نہیں, جملے آپ کے حوالے. ابراہیم نے بتا دیا کہ خلیل ہو کر جب میں بیٹے کو نہیں بنا سکتا تو زمانہ ذلیل ہو کر بڈھے کو کیا بنا سکتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد. یہ منظر ایک چیز سنیے, چھوٹی سی بات جو میں ظلم کی ترکیب سمجھا رہا ہوں. دیکھیے, ممبر ایک چیز ہے جس کے اندر بڑی عظیم ذمہ داری ہے. ظلم کا مطلب خالی یہ نہ سمجھے گا کہ فیٹم فیٹا کر لینا, کسی کا گلا دبا دینا, کسی کا مال ہڑپ کر لینا. اسلام میں تقوی بہت سینسیٹیو لفظ ہے. انسان جو متقی ہوگا وہی اللہ کے نزدیک عزت دار ہوگا. میں آپ کو ظلم کہ ایک ہلکی سی جھلک دکھاؤں. کہیں بات کر رہے ہیں, پھول کی ایک پتی ہاتھ سے لیا, یوں یوں مسلتے رہے اور گفتگو جاری ہے. کوئی درخت کے پتے لیے, اس کو یوں یوں کر کے سگریٹ کی طرح موڑتے رہے, کھیلتے کھیلتے اس کو رکھ دیے. سمجھیے یہ کیا ہے؟ کچھ ہے بے جان درخت جس کی پتیاں پیلے پڑ کے سڑ جائیں گی, جل جائیں گی, گر جائیں گی, مر جائیں گی. قانون اسلام فقہ جعفریہ میں یہ امر بھی ظلم ہے. میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو آپ نہ سنیے, مگر اگر مولائے دو جہاں کہیں تب تو آپ سن لیجیے. مولا علی سے بات کرتے ہوئے ایک شیعہ ایک درخت کی پتی کو لے کے مسلنے لگا. مولا نے کہا تو توبہ کر, اس لیے کہ تو نے ظلم کیا ہے. تو وہ کہتا ہے یار علی ابن ابی طالب یہ بھی کوئی ظلم ہے؟ یہ تو پتیاں ہیں جو ہزاروں گری ہوئی ہیں, میں نے ایک پیڑ سے توڑ لیا اور آپ سے بات کرتے کرتے اس کو مسل ڈالا, تو یہ کس قانون سے ظلم ہے؟ تو اب قانون سمجھایا ہے. یہی سمجھیے جو مجلس کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. مولا نے فرمایا دیکھ, جب تک یہ پتیاں اپنے درخت سے ملی ہوئی ہیں بلا وجہ نہیں ہے. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ تسبیح الہی کرتا ہے؟ تو نے یہ پیڑ کی پتی نہیں مسلی, تسبیح الہی کی زبان کاٹ دی. اس قانون سے ظلم ہے. شاید اسی لیے سورہ جمعہ میں امام جمعہ کو حکم ہے کہ سورہ جمعہ بآواز بلند پڑھے تاکہ روزانہ امت سمجھ لے کہ ظلم کو کیا ارشاد ہو رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. کائنات کا ذرہ ذرہ ماشاءاللہ کیا گیا. شیعہ ہونا بڑے فخر کی بات ہے, بڑے شکر کی بات ہے, بڑے افتخار کی بات ہے. لیکن ایک بات سمجھے گا, جیسے جیسے عہدہ پڑتا ہے ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی ہے. تبرک ملے پارکنگ لاٹ میں آپ کھا لیں, کھڑے ہوئے کھائیے, کوئی پرابلم نہیں. تبرک حسین ہم نہیں کھا سکتے. تھوڑا سا گریڈ بڑھ گیا, ہم ممبر پہ آتے ہیں, ہمارے لیے زیبا نہیں ہے کہ ہم پارکنگ لاٹ میں گھوم گھوم کے کھائیں. ذرا ذمہ داری بڑھی. آپ شیعہ اثنا عشری ہیں, سارے کمالات آپ میں ہونے چاہیے. بھیڑ بکریوں سے اپنا مقابلہ ہی نہیں کیجیے, وہ تو آلریڈی جہنمی ہے. جو منکر ولایت حیدر کرار ہے ان کے جنت میں جانے کے تصورات بھی نہ سوچیے. سارے فلسفے ہمارے ہیں. ایک نوجوان ٹہل رہا ہے عہد خلافت مولا کائنات, ظاہری خلافت مولا علی ٹہل رہا ہے وہاں جہاں عورتوں کے جانے آنے کے راستے ہیں. مولا نے کہا کمبر, میں جب گیا تھا جب بھی اس کو میں نے دیکھا تھا یہاں پھٹک رہا تھا, اس کو بلا کے لاؤ. وہ آ گیا, اس نے کہا تو یہاں کیا کر رہا تھا, کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے ایک محلہ دور اپنا گھر بتایا. تو مولا علی نے فرمایا پھر یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے تیرا؟
انہوں نے کہا بس موڈ فریش کرنے کے لیے ذرا سا. مولانا نے کہا اچھا موڈ فریش کرنے کے لیے آئے تھے. جی. کہ یہ نامحرموں کے راستے پر تو کیوں کھڑا ہے؟ قمبر اس کو 10 کوڑے مارو. قمبر نے تازیانہ ہوا میں لہرایا کہ حکم علی کی پیروی ہو، 10 کوڑے مارے جائیں. اس لڑکے نے ہاتھ اٹھایا، کہا قمبر مولا نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو ان کا شیعہ ہوں. اب ذرا بیوقوفی دیکھیے، کہہ رہا مولا نے نہیں پہچانا. مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. حکم ہوا قمبر 20 کوڑے مارو. وہ مولا کے قریب آ گیا، کہنے لگا یا علی میں علی ولی اللہ کہتا ہوں، آپ کے دشمنوں پر لعنت پڑتا ہوں، ان سے تبرہ کرتا ہوں. قمبر آپ 30 کوڑا مارو. تو قمبر نے کہا چپکے سے کھا لے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. بھائیو میں نے ہنس ہنسا کے کیا پہنچایا؟ جیسے جیسے علی سے قریب ہوتے جائیے گا ویسے ہی محتاط زندگی چاہیے. حیدر کرار کے چاہنے والے اپنے کو ان سے مقابلہ نہ کیجیے گا. جو لوگ دشمن اہل بیت ان کی کیا قیمتی، کیا شمار. آپ ہماری مجلس کا نقطہ سمجھے نہیں، اگر سمجھتے تو آپ کو لطف آتا. ابھی سمجھا رہا ہوں. دیکھیے رسول اللہ کی حدیث ہے، ہمارے امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ ستفترق امتی من بعدی الی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر ادھر کے لوگوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ جی ٹھہریے، علی ولی اللہ کہنے والوں میں 73 فرقے ہوں گے. اب میں کتاب کے حوالے دے رہا ہوں، عالم کا نام دے رہا ہوں، جائیے کلیئر کیجئے. شیعت کے ایک بہت بڑے عالم جو علامہ مجلسی اور علامہ ہلی کا گریڈ رکھتے ہیں، حضرت باقر داماد علی اللہ مقامہ، جو روائع القرآن کے رائٹر ہیں. حضرت باقر داماد علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ امت کی 2 قسمیں غدیر میں بنی. ایک وہ جس نے دل سے علی ولی اللہ پڑھا، وہ اصل امت پیغمبر ہے. ایک جس نے مصلحتاً حیدر کرار کی ولایت مان کے مبارکباد دی، وہ قوم اسی دل سے خارج امت ہے. اس کی پوری وجہ کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا، علی اس کے مولا. اب بحث کرتے ہیں کہ جو محمد کے بعد علی کو مولا مانے امت وہ ہے، اور جس نے محمد کے بعد علی کو مولا نہیں مانا وہ امت آلریڈی جہنمی ہے. علی کے چاہنے والوں میں 73 فرقے ہوں گے. 10-12 کبھی گن سکتے ہیں آپ. بہت سارے لوگ ہیں جن کو سورہ حسن پہ شک ہے، کیا رہ جائیں گے جنتی؟ بہت سارے شیعہ بلیو کرتے ہیں کہ امام حسین سے غلطی ہوئی، حضرت عباس کو اجازت دے دینا چاہیے، رہ جائیں گے جنتی. بہت سارے لوگ ہیں جو چھٹے امام تک سلسلہ روک دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو 7ویں امام کو غاصب مانتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو وجود حضرت ولی عصر کے قائل نہیں ہیں. اب تو پورا ایک سلسلہ ہے. اب میں کہاں تک آپ کو فرقے گناؤں؟ ان میں 73 فرقے ہوں گے. لہذا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ جو جتنا علی سے قریب ہو وہ اتنا محتاط ہو کہ علی محشر میں کہہ دے یہ میرا ہے. علی جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو کے 2 ہی بات تو کہیں گے، یہ معلوم ہے نا تاریخ میں، ہاذا لی ہاذا لن. بس یہی فقرہ ہوگا. ہاذا لی جسے کہا مولا نے، جنت اسے اپنی طرف کھینچ لے گی. ہاذا لن جہنم اسے کھینچ لے گی. بس یعنی مولا کہیں گے یہ میرا ہے، جنت اسے کھینچ لے گی. یہ تیرا ہے، جہنم اسے کھینچ